بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعماء العدون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسحور ميدان أرضه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وسندنا حبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. سلام ولادت و سعادت ابا عبداللہ حسین سردار جنت نور فاطمہ و علی فرزند پیغمبر خدا، حاضرین مجالس، بزرگان مجالس، غائبان مجلس، ناموس مجلس، مہمانان عزیز، سادات علماء، مجتہدین اعظام، بالاخص امام زمان کو بندے ہدیہ تبلیغ عرض کرتا ہوں. میں نے شروع سے دیکھ رہا ہوں کتنا شور ہو رہا ہے مجلس کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو یقیناً جو ہے کل آغا واعظی نے آپ لوگوں کو تھوڑا جذبہ دلایا ہے، کیونکہ آغا واعظی کا یہاں پڑھ کے آغا واعظی نے جانا تھا، اس وجہ سے سال میں ایک دفعہ اگر توفیق ہوا تو 2 دفعہ تشریف لائیں گے، باقی نہیں آئیں گے. حالات حضرت کی نظارہ ہم کر رہے ہیں، دیکھ رہا ہے کہ ہمارے اندر کیا انقلاب آنا چاہیے اور کیا نہیں آنا چاہیے. تو آج ولادت کا دن ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گا مختصر ہو جائے، مختصر انشاءاللہ کوشش کروں گا، کیونکہ ہمارے رفتار مجلس کا اور محافل کا جو شوق ذوق ہونا چاہیے، اگر وہ بن جائے، محفل بن جائے، مجلس بن جائے، انشاءاللہ مختصر عرض کروں. حاجی فدا صاحب نے اتنا زور سے ایک ایسا قصیدہ پڑھا، اگر بندہ حقیقت واقعاً اگر آپ حسینی ہیں نا تو اس کو سمجھ لیتا یہی کافی تھا. مجھے اور دوبارہ میں یہ عرض کروں کہ یہاں سے جذب آنے کی ضرورت نہیں ہوتا تھا، ہمیں اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. ہم جو ہے اس کے مفہوم، مقصد، ہدف، جو قصد ہم پڑھتے ہیں لیکن اس پر خود انسان فکر کر آیا میں اس پر عمل کر رہا یا نہیں کر رہا، یہ نہیں ہوتے ہم سے. آج حجفیدہ نے نیا قصیدہ نہیں پڑھا ہے، پرانا قصیدہ پڑھا. میرا دل کہتا ہے میں نیا قصیدہ سنا دوں بسم اللہ تاکہ رات 12 بج جائے.
تو کیا ہے ابا عبداللہ؟ دیکھو ماہ شعبان کے اس مہینے اس کو پیغمبر اسلام ختم المرسلین رحمت اللہ عالمین فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، یہ پیغمبر کا فرمان ہے۔ آج ہم عید کے لیے تشریف لائے ہیں نا بچے، سنو آرام سے سنو، آرام سے سنو، کوشش کریں آپ اپنا زبان کو سکون رکھیں۔ اچھا شعبان ہے، شعبان کے مہینہ، ہم سب کس لیے آئے؟ عید کے لیے آئے، جشن کے لیے آئے ہیں، ولادت ابا عبداللہ الحسین منانے کے لیے تشریف لایا ہے۔ لیکن اس کا عیدی نہ بزرگان دے سکتا ہے نہ میں دے سکتا ہوں۔ آئیے ہم سب جائیں گے ابا عبداللہ الحسین کے مادر گرامی بی بی زہرا یا مرضیہ سے ہم اس آج کی ولادت کا عیدی لے لو۔ اس کا عیدی بی بی زہرا یا مرضیہ ہمیں عطا کرے گی انشاءاللہ۔ شعبان ہے، اب شعبان کا تھوڑا اعمال سنیے۔ میں تو آج جو میں تسلی سے پڑھتے جاؤں گا، آپ سنتے جائیے، کیونکہ لیٹ کا بھی کام نہیں کر رہے ہیں، بچے نے بھی بات نہیں سن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ بچے بھی بات نہیں سن رہا۔ محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ یہ صلوات بولے جا کے ذرا نہیں کو چامن نہ بدی نہ جو چکو نتنگا مخلاصی کو ہو سکو چونچہ حشاش بشاش نتینو تو پر گوش ولادت لے گا سل ولادت دی حشاش بشاش میں گا مخلاصی ہو چھو کو کن بولے آجو تروس بھی گا آرمی گا چونچہ حشاش شعبان چوک پتر شعبانیت زوتھم مولا یمبو یانا مالا اعمال چی خداوند عالم یسی پیغمبری کا فرصت آسنا پیغمبری سی یانا ناسک تھون چک فائد پر پی اعمال چکی دیکھو چوک پتر اعمال بچی ما دری دی جاغلنا اول کیا ہے شعبانی نکیوں سے تا آخر شعبان تھا نمین پو چوک پتر اعمال بدوئی کی اول کھچا سنگا انتخاب مطلب عرض کیا کہ روزہ رکھنا آج کے اعمال میں شامل ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ ایک دوسرا کل صبح غسل کرنا ہے، یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ تیسرا صلوات و استغفار کرنا ہے، صلوات و استغفار۔ اس کے بعد توبہ کرنا ہے، توبہ کرنا ہے ماہ شعبان میں تاکہ رمضان کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں، اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ اور کیا ہے اس کے بعد زیارت ابا عبداللہ الحسین، زیارت ابا عبداللہ الحسین آپ روزانہ اگر ہمیں توفیق نہیں ہوا تو 3 دن کے بعد 3 دن کے ہم سے توفیق نہیں ہوا ہر جمعرات کو 4 جمعرات آتا ہے مہینے میں یا 3 جمعرات آتا ہے مہینے میں، یہ 3 جمعرات کو زیارت ابا عبداللہ الحسین پڑھے، جس سے انسان خود جو پڑھنے والا نہیں بلکہ ہمارے جو دنیا سے چلے گئے ہیں تمام مرحومین کو خداوند عالم نے حسین کے بدولت بخش دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ یہ اعمال ماہ شعبان۔ اس کے بعد آپ غسل کرنا مستحب ہے، اس سے تھوڑا تاکید کیا ہوا ہے، تاکید کیا ہوا ہے۔ تو ہم غسل کرنے چلے، دینی ایک مسئلہ، غسل کرنے چلے، اب ہم کون سا غسل کرنا ہے؟ اکثر جوان کا یہ سوال آتا ہے غسل کس طرح کریں، کیسے کون سا غسل کریں؟ غسل واجب کی نیت سے کریں مستحب کی نیت سے کریں؟ واجب یا مستحب کی نیت سے؟ آپ واجب بھی نہ کہیں آپ مستحب بھی نہ کہیں، بہترین طریقہ کار یہ ہے آپ شعبان آپ کے ذہن میں ہے، ولادت ابا عبداللہ الحسین ابو الفضل عباس امام زین العابدین علی اکبر شہزادہ قاسم امام زمان سب کا ولادت آپ کے ذہن میں ہے، آپ قربتاً اللہ پڑھ کے آپ غسل کیجئے، یہ آسان مسئلہ ہو گیا نا۔ اچھا اس کے بعد اب غسل کرنا ہے، غسل کس طرح کریں گے؟ پرسوں میں عرض کر رہا تھا میت کے لیے جو غسل دینے اس کی ترتیب، اب جو مس سے میت ہے اس کا غسل کس طرح کریں گے؟ کب ہو جائے گا واجب؟ اس وقت واجب ہو جائے گا جو انسان دنیا سے چلا جائے، گھر میں رہتا ہے،
جب تک گرم ہے اس کے اوپر غسل نہیں لگتے، غسل واجب نہیں ہے۔ جب اس شخص کو یا انسان کو یا وہ میت ٹھنڈ ہو جائے، اس کا پورا بدن سرد ہو جائے، تو اس وقت کوئی ہاتھ لگائے تو اس وقت اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل واجب ہے۔ اب غسل کرنا میں نے پرسوں عرض کیا ہے۔ تو غسل جنابت، سب سے پہلے غسل جنابت جو کرتا ہے نا، ہم کہتے ہیں بعض سوال کرتے ہیں غسل جنابت کے بعد وضو نہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتا، یہی ہے نا، ضرورت نہیں ہوتا ہے۔ کب ہوتا ہے یہ؟ اس وقت ہوتا ہے جب آپ پہلے طہارت استبراء کیا ہو۔ آپ نے پہلے نہ طہارت کیا ہے نہ استبراء کیا ہے۔ کوئی جواب بتا سکتے ہیں کہ یہ استبراء کیا چیز ہے؟ استبراء پہلے ضروری ہے یا طہارت؟ پہلے طہارت ضروری ہے نا؟ نہیں، پہلے آپ استبراء کیجئے پھر جا کے طہارت کریں۔ استبراء نجاست کے حالت میں کیا جاتا ہے، طہارت نجاست کو پاک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ بے شک پہلے استبراء کیجئے، پہلے استبراء کیجئے تاکہ آپ کی جسم کے اندر نجاست نہ رہے، جو باہر آ جائے۔ استبراء کرنے کے بعد پھر آپ طہارت کریں، پاک کریں، پھر جا کے آپ غسل کیجئے۔ ایک دوسرا، آپ کی جسم پر کوئی عین نجاست موجود نہ ہو۔ اگر عین نجاست موجود ہو، آپ کے سردی کے عالم میں جلدی سے پانی ڈال کے باہر آیا ہے، عین نجاست وہاں پر پڑا ہوا ہے، تو آپ کا غسل نہیں ہے، غسل باطل ہے۔ یہ شرعی مسئلہ۔ جب غسل کرنے کے لیے جائیں گے، اللہم برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات۔ برائے سلامتی علماء حق بلندتر صلوات۔ جب غسل کرنے کے لیے جائیں گے نا، غسل کرنے سے پہلے میرے ذہن میں ایک اور مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہمارے اور پہ اکثر یہ چلتا ہے۔ مثلا بچی کب بالغ ہو جاتی ہے اور بچہ کب بالغ ہو جاتا ہے؟ 9 سال پوری ہونے کے بعد وہ بچی بالغ ہو جاتی ہے۔ 9 سال پورا ہونا چاہیے، 10واں میں شروع ہو جاتا ہے، وہ بالغ ہے۔ اور باقی رہا بچہ تو ماشاءاللہ سے کیا ہے، مجھے موچ دو، یہاں تک آنے تک ہم انتظار کرتے ہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ 15 سال اگر اس میں سے بعض چیزات ایسے ہیں جو بالغ ہونے کا دلیل ہے، وہ ہو جائے تو 14 سال پورا ہونے کے بعد آپ روزہ رکھیں، اس بچے کا روزے کا ثواب بالغ ہو جائے تو الگ، اگر بالغ نہ ہو جائے تو اس بچے کا روزہ اور نماز کا ثواب آدھا والدین کے لیے خدا بخش دیتا ہے، ہو جائے ثواب۔ تو غسل کرنے کے لیے چلا گیا، سب سے پہلے اپنے جسم کو پاک کرنا ہے، پاک کرنے کے بعد آپ مطمئن ہو گیا میرے جسم میں کوئی نجاست نہیں ہے، پھر آپ ریڈی ہو گیا غسل کرنے کے لیے۔ غسل کی نیت زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے، میں نے غسل جنابت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، واجب قربتہ نہیں لالا، نہیں، بلکہ آپ فقط قصد قربت رکھ کے آپ سر اور گردن کو پانی ڈالیں، یعنی سر کے اوپر پانی ڈالنا ہے۔ اوپر پانی ڈال دیا، ڈالنے کے بعد آپ کے دونوں ہاتھ نیچے ہے، ٹھیک ہے، اوپر پانی ڈال دیا، اوپر سے آپ دونوں ہاتھوں سے جہاں کان کے باہر والے حصہ جہاں پانی نہیں پہنچتا ہو وہاں پانی پہنچائے، آنکھ کی یہ 2 بیچ میں، اس میں پانی نہیں پہنچتا ہے، تھوڑا ہاتھ پھرائے ادھر ناک کے درمیان، اس طرح جہاں جہاں آپ مطمئن ہونے تک اپنے ہاتھ کو ہر جگہ پہ پہنچائے۔ یہ سر اور گردن کا غسل ہو گیا۔ سر اور گردن کا غسل ہونے کے بعد
غسل میں یہ یاد رکھیں موالات شرط نہیں ہے. وضو میں موالات شرط ہے پے در پے. Nanti sekali cerita jual masak. Cik pesan cik pesan mau biar bos. غسل میں پے در پے شرط نہیں ہے. آپ سر و گردن کو پانی ڈال دیا, آپ کو ضرورت پڑ گیا تولیا لانے میں, بھول گیا کیا کیا, آپ نے دروازہ کھول دیا, دوسرے کمرے میں کوئی نہیں, جلدی جا کے تولے لے کے آئے, تولے کو لٹکایا, پھر دائیں طرف آپ پانی ڈال دیا. مثال ہے اس کا, یعنی موالات شرط نہیں ہے, اس کا مقصد یہ ہے. دائیں طرف پانی ڈال دیا تو دائیں جہاں پانی ڈال کے آپ اسی طرح بائیں نہیں ڈالنا, احتیاط کریں. آپ دیکھیں آپ کے بغلوں میں جہاں پانی نہیں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے وہاں پر جا کے جو ہے آپ اپنے بائیں ہاتھ کو اس جگہ پر ہر جگہ پر آپ پہنچا دیں, پھر ادھر سے دوسرا ہاتھ لے جائیں. اسی طرح بائیں طرف بھی آپ اسی ترتیب سے لے جائیں. غسل جنابت تمام ہو گیا, آپ طہارت بھی کیا ہے, استبراء بھی کیا ہے, جسم پر کوئی نجاست کا ٹکڑا بھی نہیں ہے. آپ کا غسل کے بعد آپ وضو کرنے کی ضرورت نہیں. ایک دفعہ درود بھیجو محمد و آل محمد. تو کیا ہے, شعبان کا مہینہ ہے. میں نے آپ کے خدمت میں پیغمبر اسلام ختم المرسلین رحمت اللہ علیہ کا ایک حدیث جو پیغمبر نے فرمایا حسین کے بارے میں, وہ حدیث تلاوت کرنے کی شرف حاصل کی ہے. Neden namazsız insansız? Şaban dön bozulsun hemen. Hasanın kunis yatatale. Ay pola gunca. Şimdi tabi tosol uskar bu kaşamet bi. Nono isko azim paşa. Hatun cennet. Yes dua. Hasaneni darzi inze Nono isko taden şahs Gonçet skokar ho Tamamana Richen nabila Smono pona ma fo
بدرون ایران بھی نیدان سا کاسر جرنگ آیا خلا چی بدر تو پیغمبر اسلام ختم المرسلین رحمت اللہ عالمین نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجا. حسین منفرد شخص ہے, حسین منفرد ہے. آپ دیکھیں حسین منفرد ہے. میں اس پر آپ لاؤں گا کیوں, اس لیے آپ دیکھیں آج میں نے عرض کیا آج تمام انبیاء کا فرمان ہے اور ہر جگہ پہ آپ دیکھیں کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. ہم سلام کرتے ہیں نا, مولا کو سلام کرتے ہم کیا بولتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. لیکن پیغمبر نے حسین کے لیے کنیت کیا فرمایا ہے, ابو عبداللہ. ابو عبداللہ, جو پیغمبر نے حسین کے لیے جو کنیت عطا کیا ہے ابو عبداللہ. ادھر زیارت عاشورہ میں امام سجاد صلوات اللہ وسلام علیہ فرماتے ہیں جب تم سلام کرتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. حسین منفرد ہے, پیغمبر نے بے شک ابو عبداللہ نے کنیت دیا ہے, لیکن زیارت میں آپ جہاں پہ جائیں یہاں پر ابا عبداللہ آیا ہے. اس لیے خداوند عالم نے حسین کی زیارت کو نمازوں کے بعد مستحب قرار دیا. ابو عبداللہ یا ابا عبداللہ ہم زیارت میں پڑھتے ہیں. تو کیا ہے یہ حسین کا مقام, منزلت حسین, مقام حسین آپ کے خدمت میں عرض کروں. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ سلام ابا عبداللہ, حسین منفرد ہے. میں آپ یہاں پہ لانا چاہ رہا ہوں, حسین منفرد ہے. یہاں پر ایک جگہ پر کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں سورہ فجر کس کی شان میں ہے, حسین کے شان میں. سورہ فجر حسین کے شان میں ہے. جب آپ دیکھیں سورہ فجر میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. یہ آیات ہے. خداوند عالم فرماتے ہیں, دیکھیں خداوند عالم فرماتے ہیں, بچے شور نہیں کرو, میں آپ کو یہاں لے کے آؤں جو ابا عبداللہ پر لے کے آؤں گا انشاءاللہ. کوشش یہی ہے. فارسی ایک شعر ہے, مصطفیٰ باس محمد مرتضیٰ باس علی جعفر موسیٰ و زہرا یک حسین و دو حسن. یہ فارسی شعر ہے. فارسی شعر میں کیا فرماتے ہیں, مصطفیٰ باس محمد, مصطفیٰ کو آپ سر کے 3 محمد ہے, مرتضیٰ باس علی کتنا ہوا, 3 3 6 2 لگاؤ کتنا ہو گیا, 8 ہو گیا. مصطفیٰ باس محمد مرتضیٰ باس علی جعفر موسیٰ و زہرا یک حسین و دو حسن. 14 معصومین کا نام یہاں پر تذکر ہوا, 14 معصومین کا نام یہاں پر تذکر ہوا. تو میرے ذہن میں اس وقت کو یاد آتا ہے جب دربار بھی دشمن کا تھا, بولنے والا بھی دشمن تھا. اس وقت دشمن سوال کرتے ہیں, دربار شام میں امام سجاد سے کہا یہ کون ہے. امام سجاد خود نے فرمایا میں علی ابن الحسین ہوں. تو یزید نے کیا سوال کیا, میں نے سنا تھا ایک علی جو کربلا میں شہید ہوا ہے. امام سجاد نے فرمایا وہ میرا بھائی علی اکبر ہے. اور اس کے بعد یزید کہتے ہیں بڑے سروں کے درمیان چھوٹا ایک سر بھی ہے. مجھے تعجب ہوا. امام سجاد فرماتے ہیں وہ بھی میرا بھائی علی ہے. تو یزید کہتے ہیں یہ کیا باجرا ہے, تیرا بابا کو اور کوئی نام نہیں ملا, تمہارے تمام مرزادوں کے نام علی رکھا ہے. میرا مولا فرماتے ہیں اے یزید, میرا بابا فرماتے ہیں اگر میرا 100 بچے ہوتا سارے 100 کے نام میں علی رکھ دیتا.
عبادت نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ عابد. عبداللہ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ عبد ہے, خدا کا بندہ ہے نا, عبد ہے. نماز پڑھنے والے, عبادت کرنے والے کو عابد کہتے ہیں, یعنی عبداللہ. عبداللہ عبادت کرنے والے کو عبداللہ کہتے ہیں. عبادت کرنے والے کو عبداللہ کہتے ہیں. جب تک شور کم نہیں ہوگا اسی طرح ڈبل دوڑانا پڑتا ہے کہ کیا ہے, عبداللہ عبداللہ کہتے ہیں. اب آپ فکر کیجئے, عبداللہ جو نماز عبادت گزار سب کو کہتے ہیں عبداللہ, لیکن حسین کا بیٹا واحد وہ حسین ہے جس کا باپ تمام عبداللہ کا باپ, تمام عبداللہ کا باپ اس حسین ہے, جو حسین منفرد خدا بند عالم نے حسین کو تمام انبیاء اولیاء تمام کو اتنا مقام نہیں دیا, وہ مقام حسین کو دیا. کب اس وقت آپ دیکھیں امام جعفر صادق فرماتا ہے روز قیامت 10 سب ہوں گے, 10 میں سے 9 سب کو انبیاء اولیاء تمام شفاعت کریں گے, لیکن پورے 10 سب کو حسین اکیلا شفاعت کریں گے. یہ منفرد ہے حسین. اب آئیے یہاں پر والفجر والیالین, یہاں پر فجر, خدا بند عالم فرماتے ہیں فجر کی قسم, والفجر فجر کی قسم, والیالین تو جی ڈانس سے جنگ والا شہر ہوا تو ہوتے ہیں عشر, اور 10 رات کی قسم. کون سا 10 رات ہے؟ بعض مورخین نے لکھا ہے ماہ مبارک رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں. بعض مورخین نے لکھا ہے ذی الحج کی ابتدائی 10 رات ہے. بعض مورخین نے لکھا ہے ذی القعدہ کی ابتدائی 10 رات ہے, اور 10 رات ہے. اس 10 دن 10 رات کی قسم. اس کے بعد والشفع والوتر. شفع کیا ہے؟ ہم 2 رکعت شفع نماز کے بعد پڑھتے ہیں, یعنی تہجد کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, تو اس شفع کہتے ہیں 2 رکعت 2. اور والوتر 1 رکعت نماز انجام دیتا ہے. اس کا یہ ترجمہ ہو گیا. اب آئیے ہم آپ کو منفرد کی طرف لے کے جا رہا ہوں. منفرد کیا ہے؟ خداوند عالم نے اپنے زبان سے قرآن مجید میں پیغمبر اسلام پر نازل کرتے ہوئے خداوند عالم نے یہاں پر ہر انسان کے لیے یہ پیغام پہنچایا. یہ قرآن کی فقط آیات نہیں, یہ فقط اللہ تعالیٰ کی کلام نہیں, یہ فقط پیغمبر کی ذمہ داری نہیں, بلکہ اس آیات کے اندر, اس سورہ کے اندر ہم ذات لم یزل نے تمام 14 معصومین کا تذکر فرمایا ہے. اب آئیے والفجر, فجر سے مراد کون ہے؟ وقت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. امام زمان مراد ہے. باقی 10 رات, باقی 10 رات سے مراد کون ہے؟ 10 رات سے مراد امام حسن مجتبی سے لے کر امام حسن العسکری تک, امام حسن مجتبی سے لے کر امام حسن العسکری تک کتنا امام بنتے ہیں؟ 10 امام بنتے ہیں. 10 امام بنتے ہیں. میں آپ کو تفصیل کی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ 10 امام بنتے ہیں. آپ کی وجہ کیا, اور کیا وجہ؟ والشفع والوتر. شفع یعنی 2 رکعت نماز. 2 رکعت سے مراد کون ہے؟ شفع سے مراد امیر المومنین فاطمہ الزہرا. والوتر سے مراد فقط پیغمبر خدا ختم المرسلین. یہ 14 معصوم تذکر ہوا ہے. حسین منفرد ہے, حسین منفرد ہے. ہمیں حسین کو سمجھنے کی ضرورت ہے, حسین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا حسین وہ حسین ہے, بتحقیق ان الحسین, بتحقیق چھٹکی کا حسین مصباح الہدا, ایک ایسا چراغ ہے, ایک ایسا روشنی ہے, ایک ایسا نور ہے جو قیام قیامت ختم نہ ہونے والا. وہ سفینۃ النجاہ,
ایک ایسی سفینہ ہے، ایک ایسی کشتی ہے، ایک ایسی سواری ہے، ایک ایسی خانہ ہے، ایک ایسی جنت ہے جو قیامت تک چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے۔ تو ہم تشبیہ دیتے ہیں سفینہ نوح سے۔ سفینہ نوح کے اندر جو بھی افراد آ جائے وہ نجات پا گیا۔ جو بھی افراد سفینہ نوح میں داخل ہوا وہ نجات پا گیا، جو بھاگ گیا نکل گیا وہ نجات جہنم کی طرف چلا گیا۔ جو بھی سفینہ نوح کے اندر داخل ہوا وہ نجات پا گیا۔ لیکن میرا مولا حسین فرماتے ہیں تم 2 چیز کام کر کے آ جاؤ میرے پاس، میں نجات دوں گا۔ یہ حسین کا وعدہ ہے۔ 2 کام کر کے آ جاؤ میں حسین نجات دوں گا۔ پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام یہ ہے تم جو ہے میرے پاس آنے سے پہلے تم اعمال لے کے آؤ، کم ہو جائے تو میں حسین دوں گا۔ عبادت لے کے آؤ، کم ہو جائے تو میں حسین دوں گا۔ یہ پہلا حسین کا فرمان ہے۔ دوسرا، میں تمام مومنین کے لیے جو پیغمبر کو امت ہے، پیغمبر کے بعد حسین دنیا میں تشریف فرما ہے، لیکن حسین پیغمبر کی سیرت پر چل رہا ہے، پیغمبر کے فرمان کو حسین کا فرمان ہے۔ حسین فرماتے ہیں تم لوگ آ جاؤ، میں حسین میزان پر تمہارا انتظار کروں گا۔ یہ حسین کا وعدہ ہے۔ 2 وعدہ کر دیا، اعمال لے کے آؤ، کم ہو جائے تو حسین دوں گا، میزان میں تمہارے انتظار کروں گا، حسین کا۔ اب ہم انسان اب ہم آئے، ہم حسینی کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم نعرہ لگاتے ہیں ہم حسینی ہے، ہم سینہ‌جانی کرتے ہیں، صبح سے شام تک ہم سینہ‌جانی کرتے رکھتے ہیں، صبح کے نماز قضا کر کے ہم کل جانا ہے، تو ہمارے مقام وہاں پہ ہمیں نظر آئے گا۔ حسین نے یہ نہیں فرمایا میں قبر میں آئے گا تمہیں وہاں پر تمہارے بخشش دوں گا، صراط پہ آ جاؤں گا، نہیں، بلکہ میرا مولا فرماتا ہے میزان میں تمہارے انتظار کروں گا، آ جائے۔ بندہ مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو قبر، صراط، نکرین، یہ سارے سوالات کے بعد ابتدا کیا ہوتا ہے قبر میں؟ افہمت یا فلان بنت فلان، سنو فلان کے بیٹے سنو۔ اس وقت کیا کرتا ہے انسان؟ کیا ہے؟ اولنا نطفہ آخرنا جیفا، کوئی دوسرا انسان اس کو ہلا رہا ہے، اوپر اخون مولانا شیخ مجتہد تلقین پڑھ رہا ہے، افہمتا، اسمع، افہم، یہ سارے اشارہ دینے کے بعد من ربک، تیرا رب کون ہے؟ من قبلک، تیرا قبلہ کیا ہے؟ من کتابک، تیرا کتاب کیا ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ یہ ہمیں آج نہیں کل پوچھے گا، آج نہیں پوچھے گا، کل پوچھے گا، ضرور کل ضرور پوچھے گا۔ ہم آگے سے اس چیز کا تیاری کر کے جانا ہے، تیاری کر کے جانا ہے، یہ نہیں آج ملا کل کے لیے پھر تیار کر کے لے کے آئے، نہیں۔ دیکھیں دنیا میں کیا ہوتا ہے، جو ہونا ہونے دو، یہ دنیا کسی کا بھی نہیں ہے۔ میرا مولا فرماتے ہیں کل جو گزر گیا، کسی نے کیا کمایا کیا کھویا کسی کو کیا پتا ہے، جو آئے گے دنیا کل آنے والا ہے کسی کو کیا پتا ہے، اس وہاں تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا اس کو بھی نہیں پتا۔ جو کرنا ہے آج کرو، توبہ کرنا ہے نا آج ہی کرو، پشمان ہونا ہے نا آج ہی ہو جاؤ، کسی سے آپ اجازت لینا ہے نا آج ہی لے لو، غضب گیا ہے نا آج ہی پشمان ہو جاؤ، آج ہی توبہ کریں، تب ہم کامیاب ہو جائے گا۔ وہ سارے ختم ہونے کے بعد جو مرنے والا مر گیا چلا گیا وہ وہاں میزان پر پہنچ گیا، میزان پر پہنچ گیا، پہنچ کر جو ہے پہنچا تو کیا ہوتا، وہاں پہنچ کر امام حسین آگے سے تشریف فرماتے ہیں جنت کی طرف سے۔ تو بندے نے جب امام نے بندے کو دیکھا کہا آ گیا، تو اس نے عرض کیا مولا آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ کیا بات کرتی ہے، میں تمہیں نہیں پہچانوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
میرا ماتم تم کرتے ہیں، میرے پر سندانی تم کرتے ہیں، کریا وزاری تم کرتے ہیں، مجھے مظلوم کہہ کے تم پکار رہے تھے، آج میں تمہیں نہیں پہچانوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا مولا کا فرمان ہے. مولا فرمان، یہ کیسے ہو سکتا ہے میں تمہیں نہ پہچانوں؟ جب مولا ویسے گفتگو کر رہے تھے بیچ میں، وہ مولا بھی پیچھے کی طرف نظر کرتے ہیں، دیکھتے تو مولا نے فرمایا پیچھے کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا مولا پیچھے جنت ہے. مولا نے فرمایا پیچھے جنت ہے، جنت کا سردار تیرے سامنے کھڑا ہے، جنت کا سردار تمہارے سامنے کھڑا ہے. پہلے سردار سے بات کرو، پھر جنت تو تمہارے ہی ہے. پہلے سردار سے روبرو ہو جاؤ، پھر جنت تو ہے نا تمہارے سامنے. تمہارا مولا ہے، ابا عبداللہ الحسین ہے. تم 24 کے اندر سنازادی کرتے تھے، گرے وزاری کرتے تھے. میں جنت کا سردار ہوں، فرزند پیغمبر ہوں، فرزند زہرا و علی ہوں. جنت ہم میرے ہاتھ سے تقسیم ہو جائیں گے. جنت میں جنت جوانوں کے سردار ہے. تمہیں کیا فکر ہے؟ پہلے تو بات کرو. اب آئیے میرے پاس، مولا کیا کرو؟ مولا آپ فرما دیجیے کہ میں کیا حکم ہے؟ مولا فرماتے ہیں نماز پڑھا ہے. کہتے ہیں مولا نماز پڑھا تو ہے، ایک دن پڑھا ہے مولا. اب پڑھا ہی نہیں تو کیا بولیں گے مولا کے سامنے؟ شرمندہ تو ہو جائے گا نا، شرمندہ ہو جائے گا. مولا نے کہا نماز نہیں پڑھا. نہیں مولا ایک دفعہ پڑھا ہے، جمعہ میں ایک جمعہ کا نماز پڑھا ہے. آگے بڑھیے. مولا نے پھر سوال کیا، اچھا نماز نہیں پڑھتے، مسئلہ نہیں، بیٹھو رکو. نماز نہیں پڑھا ہے مولا. اچھا روزہ رکھا ہے؟ نہیں مولا روزہ کدھر رکھا ہے؟ یہ مولانوں کی چکر میں روزہ رکھنے کے بعد کدھر ٹائم ہوگا؟ مولا روزہ نہیں رکھا. کیوں؟ مولا نے کیا کیا؟ کہا مولانوں نے کہا تھا روزے کے لیے قضا. بس کسی کے چکر میں بیٹھا رہا، روزہ نہیں ہوا. بیمار تھا، مریض تھا، گردے کی تکلیف تھی، یعنی معدے کی تکلیف میں تھے، مبتلا ہوا، بخار ہوا. مولا روزہ بھی نہیں رکھا. اچھا روزہ بھی نہیں رکھا، چلو ٹھیک ہو گیا. خمس دیا. مولا کیا فرما رہا ہے؟ خمس میں نے آج سنا ہے. سنا ہی نہیں تھا مولا، آج سنا ہے خمس. مولا فرماتے ہیں میرا حق، میرے بابا کا حق، میرا ماں زہرا کے حق، میرا نانا کے حق تمہیں نہیں پتا؟ نہیں مولا شرمندہ ہے، وہ بھی نہیں دیا. اچھا چلو حج کیا ہے؟ نہیں مولا حج نہیں کیا، حج بھی نہیں، توفیق نہیں ہوا. فرماتے پھر تم نے کیا کیا ہے؟ مولا میں تمہارے مجلس کیا ہے، ماتم کیا، جنازہ نہیں کیا ہے. یہ مولوی والا کہتے تھے نماز مجلس کے لیے قضا نہیں ہے، نماز کے لیے قضا ہے. اسی جگہ میں نے ایک مجلس بھی نہیں چھوڑا ہے، نماز تو میں نے خوب چھوڑا ہے، خوب چھوڑا ہے. تو میرا مولا نہیں وہاں پر ایک جملہ فرماتے ہیں. میرا مولا فرماتے ہیں اچھا نماز بھی نہیں پڑھا ہے، روزہ بھی نہیں رکھا ہے، خمس بھی نہیں دیا ہے، زکوٰۃ بھی نہیں دی ہے، کچھ بھی نہیں کیا ہے، تو پورا زندگی جو خدا نے تمہیں دیا تھا، پورا زندگی یزید کے دفتر میں کام کرتے 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 آج حسین سے مزدوری لینے آیا ہو، حسین سے مزدوری مانگنے آیا ہو. اب جنت کا ایک نام ہی وہ بھول گیا، نہیں پتا چلتا ہے. وہاں پر جا کے انسان پتا چلتا ہے کہ کیا کہنا ہے، مولا سے کیا جواب دینا ہے. وہ جواب کا ابھی تیاری کر کے جانے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا یہ کھیتی باڑی ہے، پورا زندگی کماتے رہیں. اس سے اگر آپ کا مال اگر پاک نہیں کیا ہو تو قیامت میں ہم نہیں چھوڑے گا نہیں، ہم بری ہوئے ذمہ نہیں ہو جائے گا. پہلا مال تو پاک کرنا پڑے گا. اسی طرح نماز، بھئی آپ ابھی فرصت ہے، آپ کا وقت ہے، آپ اپنا نماز قضا ختم کیا ہے تو اپنے بزرگان جو گزر گئے ہیں ان کا نماز تو پڑھو. اپنا نماز ہی نہیں پڑھتے ان کا نام ہم نہیں دیتے، کیوں ہے؟ بڑے بیٹے پر نماز واجب ہے، والدین کا بڑے بیٹے پر واجب ہے. بڑے بیٹے کہتے ہیں والدین کے بعد بڑے بیٹے کہتے ہیں چھوڑ دو، مجھے اپنا صبح شام کا روٹی نہیں ملتا ہے، کہاں میں نماز پڑھوں؟ اللہ. تو قیامت میں حسین فرماتے ہیں پورا زندگی تم یزید کے دفتر میں کام کرتے رہا ہے، آج حسین سے مزدوری مانگنے کے لیے آئے ہو. کیوں آئے ہو تم حسین کے پاس؟ مولا آپ نے وعدہ فرمایا تھا میں تمہارا انتظار کروں گا. مولا نے فرمایا میں یہ بھی وعدہ کیا تھا کچھ لے کے آما لے کر کب ہو تو حسین مر دیں گے.
حسین کتنا بڑھ دوں؟ پہلے اعمال لے کے آؤ پھر بڑھ دوں گا، حسین کم ہو جائے۔ حسین سردار جوانوں کا سردار ہے جنت کا، حسین اس کا بیٹا ہے جو تمام دنیا ایک تازوں میں ڈالا، اس پر علی کا انگوٹھی ڈال کے پورا پلہ برابر کر دیا ہے۔ حسین اس کا بیٹا ہے، اس کا بیٹا ہے۔ عقیل نے کہا یا علی آپ اور میں دونوں برابر قتل کیا ہے، برابر قتل کیا ہے۔ میرا مولا نے کیا فرمایا؟ عقیل بالکل برابر قتل کیا ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ جو تمہارے سامنے آیا اس کو تم قتل کرتے گیا ہے، جو علی کے سامنے آیا ہے 7 پشت پیسے میں چھوڑ کے قتل کیا۔ یہ اس کا بیٹا ہے، اس کا فرزند ہے حسین، اس کا فرزند ہے۔ اس لیے حسین منفرد ہے۔ ہم شفاعت ضرور ملے گا لیکن حسین کا وعدہ کو پورا کرنا پڑے گا۔ بخشش ضرور ملے گی لیکن حسین کے وعدے کو پورا کرنا پڑے گا، پھر جا کر حسین بخشش دیں گے۔ ورنہ ہمیں کتنا راستے طے کر کے میدان تک پہنچنا ہے۔ میدان سے پہلے ہزاروں راستے ہیں، اس راستے کو پہلے ہم نے طے کرنا ہے، پھر میدان میں، پھر جا کے آپ حشر کے میدان میں جائیں گے، پھر جنت کی طرف جائیں گے۔ یہ حسین ہے، منفرد ہے۔ حسین کا منفرد کا دوسرا واقعہ کہ کیا ہے؟ درود بھیجو محمد وعلی محمد پر۔ پیغمبر اسلام محمد مرسلین نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین۔ ہمارے چھوٹا چھوٹے بچوں تک یہ حدیث یاد ہے، حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں۔ یہ حدیث اب سنیں، بس میں نے مختصر کر لیا کہ خداوند عالم نے آج پیغمبر اسلام امیر المؤمنین زہرا مرضیہ کے لیے خداوند عالم نے پیغمبر کے لیے ایک مبارکبادی، ایک بشارت بھیج دیتا ہے جبریل کی ذریعے۔ جبریل آج جا کے خانہ پیغمبر میں، پہلے خانہ پیغمبر میں جائیے، پہلے خانہ پیغمبر میں جا کے رسول کو یہ میرا پیغام پہنچا دے، یا رسول اللہ خداوند عالم نے آپ کو درود و سلام کے بعد خداوند عالم نے آج کے رات آپ کے گھر میں ایک ایسا فرزند خدا عطا کرے گا جو جنت کے سردار ہوں گے، آپ کے نور نظر ہوں گے۔ وہ فرزند خداوند عالم آپ کو عطا کریں گے، آپ کی بیٹی کے بدن مدہر سے منور ہو جائیں گے۔ جب وہ مبارک جو بدن مدہر سے مبارک ہونے کے بعد دنیا میں تولد ہونے کے بعد یہ دنیا کو ایسے روشن کرے گا تا قیام قیامت تک اسی روشنی میں آپ کی امت سیدھا راستہ بنا کر چلیں گے۔ پیغمبر اسلام نے وہ مبارکبادی، وہ بشارت والے بات امیر المؤمنین زہرا مرضیہ تک پہنچا رہے ہیں۔ اتنے میں خداوند عالم نے جبریل کو حکم دیا، جبریل اخی جبریل آج تم نے 4000 سے زیادہ فرشتوں کو تم نے لے کر آنا ہے۔ جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، یہ بڑے بڑے فرشتے، تمام فرشتوں کو جمع کر کے خداوند عالم عرش علا کے سائے میں جا کے کھڑا ہو کے عرض کرتے پاک پروردگارا جو حکم ہے ہمیں کر دے، ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ خداوند عالم نے کہا آج عرش کو بھی ترک کرو، آج جنت کو بھی ترک کرو، آج روئے زمین پر جہاں جہاں فرشتے ان سارے کو حکم دیا سارے کو ترک کرو، تمہارے جنت کے سردار تشریف لانے والے ہیں۔ آیا زمین پر گاما نہیں تو زمین پر جبریل نے فرشتے لے کے آ رہے زمین کی طرف، کہاں؟ خانہ زہرا میں فرشتے سارے لے کے آ رہے۔ راستے میں کہیں جب پر پہنچا جبریل نے دیکھا، کسی نے کہا جبریل یہاں ایک جزیرہ ہے، اس جزیرے میں ہمارے پرانا ایک دوست فرشتے یہاں پر نابود ہوا ہے، یہاں پر اس کے پر و تاج جگہ ہوا، یہاں پر پڑا ہوا ہے، جبریل اس کو بھی لے کے جائے۔ نزدیک گیا، جبریل نے کہا تم کون ہو؟ ادھر سے جواب آیا، حسین آواز آیا، میں فطروس ہوں، تم کون ہو؟ جبریل نے کہا میں جبریل ہوں، میں جبریل ہوں۔ اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں ہوں۔ جبریل نے کہا میں در رسول پر، در بطول پر آج خداوند عالم نے رسول بطول علی مرتضیٰ کو ایک نور عطا فرمایا ہے، اس نور کی مبارکبادی کے لیے
فدروس نے کہا اگر ممکن ہو سکے تو میں بھی اٹھا کے لے جائے، میں بھی اٹھا کے لے جائے. ہم سب آپ حاجات لے کے آیا ہے، ہم سب حاجات لے کے آیا ہے. اگر واقعاً ہمارے دل سے اگر یہ حاجات کی ایک آہ اگر نکلے، وہ حسین شفاعت کے مالک ہے، شفاعت کے مالک ہے. ادھر سے آیا جبریل نے فدروس کو اٹھایا یا کوئی فرشتہ نے اٹھایا، لایا حسین کی خانے میں. خانہ حسین میں پہنچا تو اس وقت فدروس جبریل کو اشارہ کرتے ہیں میرے جسم کو اٹھا کے حسین کے گہوارے کے پاس لے جائے گا. اتنے میں جبریل نے خدا کی طرف سے التجا کہ پاک پروردگارا، ایک جلا ہوا فرشتہ برسوں سال سے جلا ہوا ہے، لیکن آج انہیں ایک التجا کیا میرے آپ کی تو حسین کے گہوارے کے قریب گیا ہوں، مجھے کیا حکم ہے؟ خدا وند عالم نے کہا فرشتے کی کیا بات ہے، اگر کل دنیا جل گیا تو میرا حسین کے صدقے اس کو شفا کر دی، میرا حسین کے صدقے اس کو شفا دیں گے. قریب لے جا، قریب لے گیا. کہا یوں ہی حسین کے گہوارے کے قریب ادھر خداوند عالم نے جبریل کے ذریعے سے پیغام بھیجا تھا، یا رسول اللہ آپ کو، آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا علی مرتضیٰ کو خداوند عالم نے سب سے پہلے خداوند عالم نے مبارکبادی پیش کی ہے. پیغمبر وہاں پر منتظر ہے، تمام فرشتے سب جو ہے پیغمبر کے روبرو دعا و درود و سلام کر رہے ہیں. اتنے میں جبریل نے فدروس کو حسین کی گہوارے میں قریب لے گیا تھا. اتنے میں خداوند عالم نے فدروس کی تمام جسم پر پر و بال عطا کر کے فدروس کو جبریل کے ساتھ اٹھنے کے قابل بنا دیا. نور جو حسین کی شکل میں، شبیر و صبر کی شکل میں خداوند عالم نے پیغمبر اسلام پیغمبر کے بیٹی فاطمہ زہرا علی مرتضیٰ کو عطا کیا. اس کے بعد پیغمبر خدا نے امیر المومنین بی بی فاطمہ زہرا سے فرمایا اس کا نام، اس کے مولود کا نام شبیر و صبر کے نام سے ہم رکھنا چاہتا ہے. اتنے میں خداوند عالم کی طرف سے یہ پیغام پیغمبر پر نازل ہوا. پیغمبر اسلام نے علی مرتضیٰ سے زہرا یہ مرضی کو فرمایا بیٹی زہرا، خداوند عالم کے حکم سے شبیر و صبر کی جگہ پر اس مولود دونوں کا نام امام حسن مصطفیٰ رکھے، اس مولود کا نام حسین مظلوم کربلا منسوب کیجیے. یہ لقب ہو. بس خدا کے درگاہ میں دعا کریں گے. پاک پروردگار حاضر مجلس دور دراز سے تشریف فرما ہے، مہمانان عزیز بھی ہے، بزرگان بھی ہے. پاک پروردگارہ ہماری اس قلیل اعمال کو آپ کے درگاہ میں قبول و منظور فرما. پاک پروردگارہ اس مجلس میں بچے، بزرگان، جوان، ناموس، پاک پروردگارہ ان کا جو بھی حاجات ہے روا فرما. پاک پروردگارہ آسمانی بلا زمینی بلاؤں سے محفوظ فرما. پاک پروردگارہ جو مومن مومنات مسافرت میں ہے یا مسافر ہے، پاک پروردگارہ تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما. پاک پروردگارہ شر شیطان، شر دشمن سے محفوظ فرما. پاک پروردگارہ تمام مومن مومنات کی جو بھی حاجات ہے تمام حاجتوں کو روا فرما. پاک پروردگارہ تمام مشکلات آسان فرما. پاک پروردگارہ بحق ابا عبداللہ الحسین، پاک پروردگارہ حسین کے واسطے ہمارے درمیان مریض مریضہ کافی ہے. پاک پروردگارہ حسین شفیع محشر ہے، حسین شفیع محشر ہے، شفاعت مالک ہے. پاک پروردگارہ جو مریضہ ہے مجلس میں، طفل مریض، بزرگ مریض، ناموس مریض،
بچے مریض پاک پروردگار ان تمام مریضوں کو شفائے کلی عنایت فرما۔ جو بھی کسالات اس مریض کے ساتھ ہے، کوئی دل کے مریض ہے، کوئی معدہ کے مریض ہے، کوئی ذہنی مریض ہے، کوئی ویسے پریشانی ہے، پاک پروردگار تمام مریضوں کو شفائے کلی عنایت فرما۔ ثانیہ ہسپتال سے ایک مریض ہے جو مومن ہے، ہمیشہ مجلس میں تشریف فرماتے تھے، صف اول میں ہوتے تھے، آج وہ ہسپتال میں اس آرزو میں ہے پاک پروردگار کہ کاش میں بھی اگر اس مجلس میں ہوتا تو میں بھی حسین کہہ کر کے سانس تو لے سکتا تھا، آواز تو بلند کر سکتا تھا، حسین کے نام پہ قربانیاں دے سکتا تھا۔ اس آرزو میں اس مجلس میں شرکت نہ کر سکے، اس تمنا آرزو میں ہے پاک پروردگارہ وہ مریض، باقی جو جن مریضوں نے التماس دعا کہا ہے، شیخ اختر کومیلی اور شیخ آغا سید مرتضی الحسینی مظہر شاہ جی کے سارے کی جو مریض ہے التماس دعا کہا ہے، بالاخص جو ہسپتال میں مریض ہے، پاک بحق ابا عبداللہ الحسین و برادر ابا عبداللہ الحسین باب الحویس ابو الفضل العباس، ان مریضوں کو الساعہ شفائے کلی عنایت فرما۔ پاک پروردگارہ تمام پریشانیاں دور فرما۔ پاک پروردگارہ ان مریضوں کے جسم پر جو بھی کسالت ہے بحق محمد آل محمد برطرف فرما۔ الہی پاک پروردگارہ جن برادران خواہران بچے جوانان نے التماس دعا کہا ہے، پاک پروردگار تمام کے حاجت روا فرما، ان کے جو بھی حاجات ہے روا فرما، تمام مشکلات آسان فرما، امتحانات میں کامیاب عنایت فرما۔ الہی پاک پروردگارہ جو بھی اولاد ہے ان کو اولاد نرینہ عنایت فرما۔ الہی پاک پروردگارہ جن کی اولاد ہے پاک پروردگارہ ان تمام اولادوں کو اولاد صالح قرار فرما۔ الہی پاک پروردگارہ سیرت محمد آل محمد پر چلنے کے توفیق عنایت فرما۔ الہی پاک پروردگارہ بانیان مجالس کی جو بھی حاجات ہے روا فرما، تمام مشکلات آسان فرما۔ الہی پاک پروردگارہ جو بھی حاجات ہے تمام حاجتوں کو روا فرما، پریشانیاں ہیں پریشانیوں دور فرما۔ الہی پاک پروردگارہ مرحومین کو غریق رحمت عنایت فرما، شہادہ معصومین کے ساتھ محشور فرما۔ الہی پاک پروردگارہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، بر محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔